اگر آپ برا نہ منائیں، میں کوئی سوال کر سکتا ہوں طاہر بھائی آپ سے؟ اللہ خیر کرے۔ جی جی جی، میں برا تو نہیں مناتا، آپ سوال کر لیں۔ کوئی اور بھائی بنا مجھے صرف 5 سے 6 منٹ چاہیے آپ کے ساتھ۔ طاہر صاحب ان کا تعارف ہے نا آپ کو، اسامہ صاحب ہیں یہ؟ جی نہیں، مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ اتنا ہی کافی ہے جتنا ہے، بہترین ہے، بہترین ہے۔ اچھا، میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے جماعت احمدیت قبول کی ہے، اور میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں جاننے میں کہ آپ نے مرزا صاحب کو پرکھا کیسے ہے؟ جی جی، تو مرزا صاحب کو پرکھا کیسے؟ جی، مرزا صاحب کو مختلف آپ کہہ لیں کہ کیسے ہم ایک انہیں میں اللہ کا نبی مانتا ہوں، تو کسی کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو پرکھیں گے ایسے ہی جو ہمارے قریب جو سورسز ہیں، جو کہ جن کو آپ اور میں ہم سب مانتے ہیں، وہ قرآن کریم ہے، حدیث ہے، تو بالکل سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے۔ آپ کچھ اس صورت معیار، میں جی جی، میں آپ کو اپنے جی ساتھ جی لے کے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت انٹرسٹیڈ اور بہت سیریسلی اس ٹاپک کو پروسیڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ نے جی جی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ماننے کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ قرآن مجید اور حدیث سے آئے گا۔ آپ کچھ معیار بتا دیں جن پہ آپ نے ایز اے انڈیویجول مرزا صاحب کو پرکھا ہے۔ مفہوماً قرآن کی آیات ہو سکتی ہے، مفہوماً حدیث ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو، میں جاننا چاہوں گا۔ نہیں، بالکل مختلف وجہ ہے، وہ قرآن کریم میں آیتیں موجود ہیں، وہ میں ڈیفینیٹلی اس پہ بھی تو مجھے 1-2 منٹ دیں گے تو میں نکال کے آپ کو وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کو پیش کرنے کی بھی ضرورت تو نہیں ہے، آپ صرف مفہوماً بیان کر سکتے مختلف ہیں۔ مختلف انبیاء کی طرف سے جو ہے وہ ریفرنسز ملتے ہیں، جس میں ان کی جیسے کہ فار ایگزامپل ان کی پہلے کی زندگی، جب آپ کسی کو نبی ماننا چاہ رہے ہیں تو آیا کہ آپ یہ دیکھیں گے نا کہ وہ واقعی میں سچے ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہاں پہ مختلف صورتحال بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز بتائی گئی ہے کسی بھی ایسے شخص کی جس نے جو ہے بعد میں اعلان نبوت کی ہے کہ اس کی پہلے کی زندگی کیسی تھی، تو میری نظر میں مرزا صاحب اس پہ بالکل پورا اترتے ہیں۔ وہ اس چیز کی گواہی جو ہے اس وقت کے علماء دیتے ہیں کہ وہ جو تھے الحمدللہ اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس میں مطلب ملٹیپل آیتیں ہیں، میں کہتے ہیں 1 منٹ، اگر مجھے 1 منٹ دیں گے تو مفہوماً میں بتا اس دیں، کو میں آیت ہی جی پہنچ جو آپ بات کر رہے ہیں، سورہ یونس کی آیت ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چیپٹر جی نمبر جی 12/10 ہے، آیت نمبر 3 یا 16 پہ۔ 4 آیتیں تقریباً بنتی ہیں، مختلف صرف سورہ یونس والی نہیں، اس کے علاوہ بھی۔ آپ لے آئے آیات، کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ پرکھا کیسے جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے بتا دیا پہلے کی زندگی، ٹھیک ہو گیا، ایک آپ نے نقطہ دے دیا۔ جی، تو دیکھیں مختلف اس میں آیتیں ہیں جس میں اب جیسے کہ یہ 1 منٹ میں اپنا فولڈر اوپن کر لوں۔ ہاں جی، اب دیکھیے پہلی چیز تو یہ آنی ہے کہ اس میں یہ میرا عقیدہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ اللہ کے نبی، میں مانتا ہوں ان کو، تو آیا کہ نبی اللہ کس کو بناتا ہے؟ کیا کوئی بھی بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک انسان کا وہ معیار، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی پہلے کی زندگی، وہ سب سے مین چیز وہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نبیوں کی بعد کی زندگی پہ تو یہ تو ہزاروں مثالیں بھری پڑی ہیں کہ مخالفین جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ تو آگے پہلی بات آ گئی نا، نبی کا اخلاق، کلیمنٹ کا اخلاق ہو گیا، زندگی ہوگی کیسے زندگی، وہ تو پہلی والی بات آ گئی نا، اخلاق ہو یا اس کا کریکٹر ہو تو پہلی اس آیت میں کور ہو گیا، آپ نے کہا وہ بات میں نے آپ ہاں کی لے جی، لی۔ اس کے علاوہ کون سے معیار ہے؟ جس پہ کیونکہ مختلف اس پہ آیتیں ہیں نا، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک آیت آگے پیش کی ہے، ابھی دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ کدھر ہے یار؟ ہاں، جیسے کہ سورۃ الشعراء کی ہے 109، جس میں اوکے، یہ ہے وہ کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمہ ہے، جس پہ بالکل میں مرزا صاحب کو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ وقف کی ہے اسلام کی خدمت کے لیے، میں اس کو آپ صرف سمجھنا سیلفنیس چاہ کہتے رہا ہیں، ہوں۔ فائنلٹی آف پروفیٹہڈ، ان کا اس کے بعد جو ہے انہوں نے کسی قسم کی جو حد قرآن کریم نے رکھ دی کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا، ان کے بعد جو ہے کوئی بھی نئی شریعت نہیں آئے گی،
ان کے آنے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کے آنے کا بالکل بتایا، آپ بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو کسی نے تو آنا تھا۔ تو بے شک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مرزا صاحب کا جو ہے فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ پہ جو ان کا بلیف تھا، ان کا یقین تھا، تو وہ بالکل اللہ اور ان کو قرآن کریم کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ بے شک وہی ہیں جن کے آنے کا ذکر تھا، اور ان کے آنے سے بالکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں انہوں نے اس پہ محنت ہی کی ہے، اور کس طرح تابع ہو کے ان کے دین حق کو پھیلایا ہے، یہ بھی ان کا ایک ان کے ہونے کی، ان کے وجود کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے موقع دیجیے گا، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ساری باتیں ایک طرف، اور نبی وہ ہوتا ہے جو ڈیوائن ریولیشن اینڈ نالج آف انسینگ، علم غیب اور وحی، ان پہ اللہ نے انہیں مدد کی، ان پہ الہام ہوتے رہے، انہوں نے، اور ان میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ اگر جھوٹ ہوتا تو اللہ قرآن کریم میں خود فرما رہے کہ اللہ پہ بالکل جھوٹ باندھنے والے کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے نا۔ تو مرزا صاحب نے الحمدللہ، اور آج اگر مرزا صاحب نے کوئی جھوٹ بولا ہوتا اور اللہ کی طرف سے جماعت پہ یا مرزا صاحب پہ کوئی بھی عذاب ہوتا، تو آج جو جماعت کی ایگزسٹنس ہے وہ اپنے آپ میں سب سے بڑی دلیل ہے ان کی سچائی کی۔ ٹھیک ہوگا، میں نے آپ کی آپ لوگ ساری چاہے باتیں صبح دیکھی۔ شام جو مرضی کہیں، بس اب جماعت ہی اب الحمدللہ۔ تھوڑا سا موقع دیجیے گا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے، اور سب سے بڑی چیز ٹھیک ہے؟ ایک پوائنٹ جو ہے، ایک پوائنٹ دے امپورٹنٹ دیں، پوائنٹ ہے، یہ بھی دے پلیز دیں، لے لیں۔ دے دیں۔ ہر نبی جو پہل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تک جو بھی آئے ہیں، سب نے جو ہے وہ توحید کی دعوت دی ہے توحید کی دعوت، اور بالکل شرک صحیح۔ سے روکا ہے۔ تو مرزا صاحب نے الحمدللہ توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے آ کے جو ہے وہ مسیح عقائد کو، عیسائی عقائد کو جو ہے وہ ان کو رد کیے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے کیے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کیے۔ ایک بنیادی سوال ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنی جی چیزیں آپ نے بتائی ہے، میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں صرف سمجھنا چاہ رہا آپ کے پوائنٹ، نقطۂ نظر کو۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہے، کیا یہ سب اگر ان میں سے ایک بھی اگر کسی فرد میں پائی جائے تو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وضاحت کر دے اس چیز کی۔ کیا سب میں سب کی سب کیا پائی جائیں؟ ان سب میں سے ایک بھی چیز اگر ایک شخص میں پائی جائے تو کیا وہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ سب کی سب سب اگر میں سے کسی ایک چیز، انسان میں، جتنی اصول آپ نے بتائی ہے نا، ان میں نہیں سے نہیں، ایک سارے چیز کے سارے، سارے کے سارے سارے اصولی، کے سارے ہونے کے چاہیے۔ سارے اصولی ضروری ہیں۔ جیسے کہ اب ایک اور اصول بھی ہے کہ کسی کوئی بھی نبی آئے تو وہ اپنے سے پہلے جو آنے جو انبیاء آئے ہیں یا کتابیں ہیں، ان کو ان کی تصدیق کرے۔ ہو گیا، اب میرے ساتھ چلیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ کہا ان کی کہ کانسٹیٹینسی جو ہے وہ جی جی، ان کے اب پریویس جو ریولیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہو، تو اب یہ موقع بالکل دیجیے گا، اب موقع جی دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ جتنے بھی معیار نبوت، صداقت، انبیاء کے معیار ہے، وہ سب پائے جانے چاہیے، ان میں سے ایک بھی لیکنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھی لیک کر گیا تو وہ نبی معیار سے ہٹ گیا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بالکل توحید سے ہٹ گیا تو نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو ہائی گیا؟ مورالٹی اگر ان کی پہلے کی زندگی میں جو ان کا اخلاق کردار بلند ہے، پاکیزہ ہے، وہ نبی وہ بالکل ہے، ورنہ وہ نہیں رہ سکتے اس معیار پہ جو کہ قرآن بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگر آپ انہوں سے نے پہلے کے انبیاء کا انکار کیا ہے، کتابوں کا انکار کیا ہے، تو وہ نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ۔ اب میں سوال چھوٹے چھوٹے چاہیے تاکہ میں آپ کو کہیں کہیں لے جاؤں، آپ کو ایک سوچ میں لا کے چھوڑ دینا ہے، کوئی اگلوانا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ نے جتنے اعتراضات مرزا صاحب پہ کیے جاتے ہیں، کیا آپ نے ان اعتراضات کو جا کے اسٹڈی کیا ہے؟ بالکل، جب ان پہ اعتراض آپ لوگ کرتے ہیں تو کافی ساری چیزیں جو کہ میں کلیئر کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً۔ آلموسٹ آج تک کوئی ایسی چیز نہیں رہی، ہاں I'll make sure this thing کہ آج تک کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جو آپ لوگوں سے میں نے سنا ہو اور وہ بعد میں جا کے آج میرا وہ کلیئر نہ ہوا آج آپ نے مجھے آج تھوڑا تک سا، until today۔ میں آپ کے آگے نا، کیونکہ میں اپنی ایک آج کا دور کا اسامہ چھوڑ کے پرانے دور میں جا کے آپ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک جگہ پہنچا دوں گا، آگے میں کہوں گا آپ میرے ساتھ چلے۔ آپ نے کبھی مرزا صاحب کے الہامات کو، مرزا صاحب کی رائٹنگ کو، میں نہیں کہتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کبھی آپ نے انہیں قرآن پہ پرکھا ہے؟ قرآن پہ صرف؟ تو ہم نے مرزا صاحب کو قرآن پہ پرکھا ہے نا۔
تو نہیں ان نہیں کے نہیں، مفتیٰ صاحب ورڈ کی جو رائٹ ہے دیکھیں، ریلی. رائٹنگز کو الہامات کو آپ نے قرآن پہ پرکھا ہے؟ آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے مرزا صاحب کو قرآن پہ پرکھا ہے، تو ان کے علامات اور ان کی ہر ٹھیک بات ہو اسی میں آ جاتی ہے نا پیارے بھائی. ٹھیک ہو گیا، چلے میں آپ کا کیس اسٹڈی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم. آپ کو پتا ہے کہ احمدیہ ڈیکوڈڈ آج کل ایک اعتراض کرتی ہے، الزام لگاتی ہے مرزا صاحب پہ، ٹھیک ہے؟ میرے آپ سے کن کے 5 سوال ہیں آپ کی ذات تک. کیا اللہ کے انبیاء شراب پی سکتے ہیں، فحاشا عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے؟ آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں میں. نہیں رکھ سکتے. نہیں نو رکھ وے. سکتے. اگر آپ کو ایک تیسرا بندہ آ کے کہے کہ اللہ کے انبیاء یہ رکھتے ہیں، تو آپ خاموش رہیں گے یا آپ اس کو بولے گے تم غلط کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی آ کے مجھے کہے گا تو وہ کہاں سے کیوں کہہ رہے وہ اس سے پوچھوں گا تو صحیح نا. یعنی کہ ایک میں سنی سنائی بات پہ اعتبار کیسے کروں؟ I need اچھا، some proof or anything, اوکے اوکے، میں آپ کی بڑا سا. بات اب جی میں اس کو کھولنا چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ جی جی. اگر کوئی یہ میں آپ کو فرق بتانے لگا، اگر کوئی شخص آپ کو مرزا صاحب کے بارے میں آ کے بولے، ٹھیک ہے، کہ وہ شراب پیتے تھے، یا پھر اگلا جملہ میں نہیں بولوں گا، الزام لگا دیتا، الزام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، توہین تاکہ کوئی لے کے نہ جائے یہاں سے بات. تو آپ کیونکہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ایز اے نبی ان کو مانتے ہیں، آپ اس سے بولے گے مجھے یہ دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا، یا آپ بولے گے تم غلط بات کر رہے ہو؟ پہلا رد عمل کیا ہوگا آپ کے، کیونکہ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو بالکل اس کو غلط مانوں گا، پہلے ہی غلط مانوں گا، پر مزید اس سے پھر حوالہ لے جو گے، ہے رائٹ، وہ. لیکن آپ یا خاموش نہیں رہے گے، آپ خاموش نہیں رہے گے، رائٹ، آپ تردید نہیں ایگزیکٹلی. کریں گے، آپ تردید کریں گے، آپ خاموش نہیں رہیں گے. سیکنڈ کرنا تو ایک قسم کا وہ میرے لیے یہ چیز بلاسفیمی ہے، کسی قسم کا بھی الزام کسی بھی نبی پہ، تو اس پہ جو ہے اس کو میں تو نہیں آگے مطلب روکوں گا ہی، بہتر ٹھیک ہے، یہی ہے. آپ پھر میں آپ کے تیسرے سوال کی طرف چلتا ہوں. کیا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور اس وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ وہ نعوذ باللہ شراب پیتے تھے یا پھر فحاشا عورتوں کے ان کے ساتھ تعلقات تھے؟ آپ نے کبھی قرآن میں کچھ ایسی کوئی چیز، کوئی تفسیر پڑھی ہے آج تک مسلم علماء کی طرف سے، یا پھر قرآن میں آپ کو کچھ لکھا ملا ہے؟ دیکھیں میں نا جو ہے وہ تفسیریں میں نے بہت کم ہی پڑھی ہیں، اور اب آ کے جو ہے وہ کوئی جو بھی آیت میری جس کو سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہوں میں اس کو مختلف جگہ سے پڑھتا ہوں. جیسے ابھی بھی میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت ہے 70 ہماری 69 آپ کی، وہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، تو اس کی بہت مختلف اعلیٰ. میں نے تفسیر پڑھی ہے. آپ تو نے یہ جو کہنے کا بات کی ہے نا، جی جی، میں معذرت ٹوک رہا ہوں، معذرت، جی جی مجھے ہاں، معاف جسٹ کریں. کلیئر کر رہا ہوں آپ کو کہ میرا زیادہ اس طرح تفسیر کو لے کے کیا نالج نہیں ہے. اب Yeah. آپ سے ایک اور سوال چھوٹا، یہ جو آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ انبیاء شراب نہیں پی سکتے، انبیاء فحاشا عورتوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے، نقل کفر نباشد، یہ آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا، قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ کیونکہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں، ایک اور چیز جب بھی کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے کسی نبی کے بارے میں سنتا ہوں نا، تو میرے اس پہ بالکل کان کھڑے ہوتے ہیں، اور اس بات کو سن کے میں حوالہ ضرور مانگتا ہوں یا مانگوں گا، کیونکہ قرآن کریم کے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شراب تو حرام ہو گئی، پر اس سے پہلے مطلب آج کے دور میں جو شراب، جو جس قسم کے مشروبات یا جو بھی وٹ ایور دا ورائٹیز آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتی ہے اس میں، اور اینشینٹ ٹائمز میں جو مشروبات یا چیزیں پی جاتی تھی اس میں بہت فرق ہے چیزوں میں. آج شراب بولی جاتی ہے نا، تو نفس صاحب آپ بھی نوجوان ہیں، باہر رہتے ہیں، اوورسیز میں رہتے ہیں، تو وہ آپ کے مائنڈ میں فوری ووڈکا اور رم یا وسکی یا کچھ اس قسم کی کیٹیگری آ جائے گی، رائٹ؟ تو اب شراب جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے، اس کو کس لیے نہیں ٹھیک ہے، استعمال کیا فحاشا گیا ہے، عورتوں کیا کے ساتھ فارمولا ہے، تعلقات وٹ لے ایور لیتے جو ہیں. بھی ہے، مطلب جب کوئی بندہ لکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھے ابھی تک تو کوئی حوالہ نہیں ملا کسی بھی اب کتاب کا کہ تھوڑا شراب سا حرام تھی. جی جی تھوڑا سا تضاد آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے سالو کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انبیاء لفظ ایک سے زائد پہ اطلاق کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہہ دیا پچھلے انبیاء بھی اس میں شامل ہو جائے گے. جب میں نے انبیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، پچھلے دیگر انبیاء بھی شامل ہے. میں نے آپ سے پہلے اس لیے واضح عقیدہ پوچھا کہ کیا اللہ کے انبیاء شراب پی سکتے ہیں؟ پہلی بات، کیا وہ فحاشا عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے اپنا عقیدہ بتایا ہے، اپنے ایمان سے بتایا ہے
کہ انبیاء ایسا کام نہیں کر سکتے۔ میرا اگلا سوال تھا کیا وہ قرآن سے آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے؟ آپ نے کہا بالکل، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں بھی وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا۔ پھر وہی بات آ گئی کہ جو لفظ آج کی استعالات میں یوز ہو رہا ہے، دیکھیں آپ اور میں آج کی جنریشن ہے، رائٹ؟ اب آج جب بندہ شراب بولے گا تو ہمارے ذہن میں تو الفاظ آئے گے، شراب کا مطلب کیا ہے۔ اب ایک بندہ اسی دور میں یہ الزام لگا دیتا ہے کہ شراب پیتے تھے، تو میں تو پھر اسی بندے کے اسی وقت کی رائٹنگ میں باؤنڈ ہوں نا، یا میں آج سے 1000 سال پہلے جا کے ڈیفینیشن لے کر آؤں گا؟ اس بندے کی نظر میں جو لکھ رہا ہے ورڈ شراب، میں اس کی ڈیفینیشن میں باؤنڈ ہوں۔ تو پھر آپ سے سوال ہے کہ کیا انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شراب پی سکتے تھے؟ ایک پاسبلٹی کا سوال ہے۔ دوسری نہیں، بات میں نہیں مانتا یہ ہو گیا، اب کہ میرے ساتھ کوئی چلیے گا، بھی اللہ کا نبی کوئی ایسی چیز کرتا ہوگا جو کہ حرام ہے، آج کے دور میں بھی چاہے حرام ہے، چاہے وہ 1000 سال پہلے کیوں نہ تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اب میرے میرا ساتھ نہیں دل چلیے گا۔ مانتا۔ اگر آپ ایون آپ لینا بھی چاہیں نا پاسٹ میں، تو یہ جملے پہ نوٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں حصور اس وجہ سے نہیں رکھا تھا کہ ان کے فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے، نقل کفر نہ باشد، استغفر اللہ، اور وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے نام نہیں رکھا، کیا یہ بیڈ تھنگ ہے یا گڈ تھنگ ہے؟ اس کے بارے میں پہلے بتائیں آپ، اس رائٹنگ یہ نہیں، میں دوبارہ اس کو تھوڑی اس کوسچن کو آپ ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نام، آپ دیکھیں تصدیق کون کر رہا ہے، قرآن مجید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور اس وجہ سے نہیں رکھا کیونکہ وہ شراب پیتے تھے اور ان کے فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اب یہ بات ڈزنٹ میٹر کہ پچھلی شریعتوں میں اجازت تھی یا نہیں تھی، سوال آ گیا ہے کہ کیا قرآن مجید، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی کتابیں، آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں مبدل ہے، چینج ہوئی ہے، ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے ایسی چیزوں کے ساتھ، لیکن کیا آپ نے ایسا کچھ ہے آپ کی نظر میں کہ انبیاء کر سکتے ہیں یہ کام؟ جی دیکھیں، آسان سا فارمولا ہے میرے لیے کہ کسی قسم کی کتاب قرآن کریم سے پہلے جو ہے، وہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ آلریڈی کمپرومائز ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے وہ چینجز آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ انبیاء کو جیسے کہ خاص طور پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے جس طرح بھی وہ مخاطب کرتے ہیں ان کو، تو وہ سب کا سب جو ہے وہ بالکل بھی ان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے جو قرآن کے مطابق بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ہر چیز اس میں اپنی طرف سے ایڈ کی گئی ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ I love you for that۔ اب میرے ساتھ چلیے گا، کوئی شخص جو ہے میں تو اگر کوئی اصولوں پہ شخص جو بات کر ہے، رہا ہوں۔ سنے میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں نا، کر دیں۔ اگر کوئی شخص اس سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے ان کے متعلق کسی قسم کا ان پہ کوئی الزام لگاتا ہے اور وہ الزام قرآن کے منافی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاطمیت ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اب میرے ساتھ چلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ کیا قرآن مجید جنہیں ہم توہین سمجھتے ہیں کہ شراب نوشی، فحاشہ عورتوں کے تعلقات، یہ معیار نبوت نہیں ہے، میرا یہ ایمان ہے، کوئی بھی اللہ کا انبیاء ایسا نہیں کر سکتا، کیا قرآن مجید ان غلط الزامات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ کام واقع میں ہوئے ہے؟ کوئی آپ کو ایسی آیت ملی ہے تصدیق کی؟ کہ انبیاء سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ نہیں، قرآن مجید کی کوئی تصدیق آپ کے پاس ہے کہ انبیاء شراب نوشی اور فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے؟ کیا قرآن ان جھوٹے واقعات کی جو نہیں، واقعات کیونکہ دیکھیں میں نے جو معیار بھی آپ کو بھی میں نے بھی بتایا نا، اس میں سب سے پہلی لائن میں نے وہی بولی ہے، سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بولی ہے وہ ان کا بلند اخلاق اور پاکیزہ کردار ہے، ہائی مورالٹی کریکٹر، ٹھیک ہے، یس، دیٹس واٹ آئی ٹولڈ یو۔
اب That's how اخلاق ایک اگر منٹ اگر ہم رکو، کوئی نبی اس معیار پہ ہی نہیں پورا اترا تو میری نظر میں تو یہ معیار میں قرآن سے میں سیکھ رہا ہوں آپ کے یہ ون بائی ون تمام معیار لوں گا اور عقلی طور پہ چیلنج کروں گا ود آل ڈیو ریسپیکٹ، تاکہ آپ کو میں ایک جگہ پہنچا دوں، پھر میں واپس اپنے ٹاپک پہ آؤں گا۔ آپ نے کہا کہ نبی کی پرانی زندگی دیکھی جاتی ہے کلیم سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہے، ان کی پرانی زندگی آپ مجھے دکھا دیں۔ He was given a prophethood from start day one. Just saying it out loud. پہلی بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات آ گئی، آپ نے نا، آپ کو ایک پیج دے دیتا ہوں میں آپ کو، دافع البلاغ کا پیج نمبر 219-20 آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کہتے تو میں یہاں لگا دیتا ہوں، بک شروع ہوگی نا، جہاں سے بک شروع ہوگی آپ اور میں نے اکٹھے پڑھنا ہے۔ آپ نے مجھے لائنیں سمجھانی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں سمجھنا۔ آپ کے پاس اگر 5 سے 6 منٹ ہے۔ جی سوری کون سی بک کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک دافع منٹ البلاغ مجھے بتا دیں۔ والیوم 18، روحانی خزائن والیوم 18۔ لمی اوپن میرے سامنے ہی ہے لکیلی، میں بھی لے آؤ کم کر ساتھ ہی، رہے ہیں۔ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، کیونکہ اب ہم مرزا صاحب کو قرآن، آپ نے کہا، آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے وہ شاطمیت ہے۔ میں ایک منٹ لیپ ٹاپ لے آؤں، اور میں چاہوں گا کہ آپ جہاں پہ میں غلط بات کروں، ہلکی سی غلط بات کروں، جہاں جی پہ آپ کو لگے کہ میں اسٹیپ آؤٹ آف مائی لائن، یو کین آلویز سے اسامہ بھائی دس از رانگ۔ میں لیپ ٹاپ لے آؤں ایک منٹ۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، میں سیکنڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ بات کہی کہ کوئی بھی کسی نبی پہ بھی کوئی ایسی بات کی جائے جو کہ قرآن کے معیار کے اور قرآن کی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں، وہ بالکل شاطمیت ہے۔ کوئی کسی قسم کا الزام نہیں لگایا جا سکتا کسی بھی اللہ کے نبی پہ، سب نبی معصوم ہیں۔ اب ٹھیک ہو گیا، آپ دافع البلاغ کھول لیں، والیوم 18 ہے۔ جیسے ہی غلطی کا ازالہ ختم ہوتی ہے نا، اس کی اگلی بک یہی ہے۔ میں سوری بھی میں ساتھ ساتھ دکھانا بھی چاہوں گا تاکہ لوگ بھی دیکھ سکے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علمی بات بیانتی کی گئی ہے کسی طرح کی بھی۔ پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر بنے گا 218-19-20۔ آپ 218 پہ کتاب شروع ہوتی ہے آئی بلیو، ہم کتاب ہی ہاں شروع کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ کرے 2 پیج پیچھے 2 پیج آگے۔ I don't wanna do علمی بات جانتی in any form or any shape، ٹھیک ہے؟ یہ پیج نمبر بنے گا آپ کا 218۔ آپ پڑھنا چاہیے گے یا پھر میں؟ جی 2018 سوری 2018 218۔ جی میں بڑا کر دیتا ہوں اپنے آپ جس پیغام کو ہم اس وقت میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اگر آپ نے ویسے کو، لگانا لوگوں تو کے لیے، لگا لیں۔ لوگوں کے لیے۔ جس پیغام کو ہم اس وقت اپنے عزیزان ملک کے پاس اس رسالہ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی نسبت ہمیں انبیاء علیہ السلام کے قدیم تجربہ کے روح سے یہ ثابت کہ سردست اس ہماری ہمدردی کا قدر یہی ہوگا کہ پھر دوبارہ ہم اسلام کے مولویوں اور عیسائی مذہب کے پادریوں اور ہندو مذہب کے پنڈتوں سے گالیاں سنیں اور طرح طرح کے رنج دا خطابوں سے یاد کیے جاویں، اور ہمیں پہلے سے خوب معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ہم نے نوع انسان کی ہمدردی کی کو اس بات سے مقدم رکھا ہے کہ عام بدزبانی سے ہم ستائے جائیں، کیونکہ باوجود اس کے یہ بھی احتمال ہے کہ ان صدہا اور ہزارہا گالیاں دینے والوں میں سے بعض ایسے بھی پیدا ہو جائیں کہ ایسے وقت میں جب آسمان پر سے ایک آگ برس رہی ہے، بلکہ اگلے جاڑے میں تو اور بھی زیادہ برسنے کی توقع ہے۔ اس رسالہ کو غور سے پڑھیں اور اس اپنے ناصر شفیق پر جلد ناراض نہ ہو، اور جس نسخہ کو وہ پیش کرتا ہے اس کو آزمائیں، کیونکہ اس ہمدردی کے صلہ میں کوئی اجرت یا پاداش ان سے طلب نہیں کی گئی، میں سچے خلوص اور نیک نیتی سے انسانوں کی جان چھوڑانے کے لیے ایک آزمودہ اور پاک تجویز پیش کی گئی ہے۔ پس جس حالت میں لوگ بیماریوں میں علاج کی غرض سے بعض جانوروں کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں اور بہت سی پلید چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا ایک حرج ہے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس پاک علاج کو اپنے لیے اختیار کر لیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تب بھی بہرحال اس مقابلے کے وقت میں ایک دن ان کو معلوم ہوگا کہ ان تمام مذاہب میں سے کون سا ایسا مذہب ہے جس کا شفاعت کرنا اور منجی کے بزرگ لفظ کا مصداق ہونا ثابت ہو سکتا ہے۔ سچے منجی کو ہر ایک شخص چاہتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، پس بلا شبہ اب دن آ گئے ہیں کہ ثابت ہو کہ سچا منجئی بولتے ہیں اس کو مسایا، کون ہے۔ ہاں مسایا ہم مسیح ابن مریم کو بے شک ایک راست بعد آدمی جانتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ آلریڈی بھی ایک یہ چیز یہاں پہ آ رہی ہے. جی ہم جی جی مسیح ابن مریم کو بے شک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا. ابھی واللہ ایک منٹ العالم. ایک منٹ رکیے گا، میرا سوال سنیے، میرا ایک سوال سنیے گا، تھوڑی سی میری مدد فرمائیے گا آپ. چلے میں ادھر نہیں جاؤں گا، وہ آپ مجھے اپنے اینڈ پہ لفظ خاتم پہ یاد کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز بتاؤ گا آپ. اچھا یہاں پہ نا فٹ نوٹ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اکثر انہوں نے کیوں کہا، آئی تھنک تو اس پہ انہوں نے اسٹار اس پہ لگا انہوں نے کے. فٹ، اب یہ آ گیا، شروع کرتے ہیں ہاں ہم. ٹھیک ہے. تو ہاں پہلے تو یہ کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا. ہاں ساروں سے نہیں تھا، اوکے. اکثر سے زیادہ یاد تھا. ایک منٹ یاد رہے. جی 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 جی. نہیں ٹھیک ہے آپ نے، یاد. ہاں. یہ اس پر تہمت ہے کہ وہ حقیقی مجھے آپ تھا، اسی طرح پڑھے حقیقی جس طرح مجھے آپ پڑھ رہے ہمیشہ. تھے، اور اسی طرح پڑھے کیونکہ مزہ آ رہا تھا مجھے جس طرح آپ پڑھ رہے جی، تھے. تو ابھی میں یہ اندر آپ کے اسٹار والا اسٹارٹ کروں راج. کیونکہ فٹ نوٹ ہے نا، یو کین ناٹ، آپ آگے نہیں جا جی سکتے جب تک آپ فٹ ہاں نوٹ نہ بالکل. پڑھے. اکثر سے یاد رہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے، یہ ہمارا بیان محض نیک تنی کے طور پر ہے. اوکے. اب ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں. رکے گا، جی فار کلیئرٹی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ادھر. جب جی. اللہ کا نبی ہوتا ہے، زمین پر موجود ہوتا ہے، اس سے راست باز کوئی اور انسان ہو سکتا ہے؟ مرزا صاحب کے دور میں کیا مرزا صاحب سے بڑھ کر کوئی راست باز ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے راست باز جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ ہاں علیہ لیکن وسلم ان کی کے ذات دور ہے. میں بات کریں کہ ان کے دور میں ہے کہ وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، جسٹ سینگ اٹ، آپ سمجھدار ہے، لیٹس موو فارورڈ، جی. کیونکہ انہوں نے حضرت تو یحییٰ علیہ یہاں السلام کو پہ کنسلٹ کر. وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ورنہ ممکن ہے، جہاں وہ ایک پاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اور ان سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہوپ ٹھیک ہے فلی آپ ایگری کریں گے اس چیز پہ. ٹھیک ہے اگر یہ ورنہ ممکن ہوتا نا تو میرا کنسرن ہوتا کہ کیوں انہوں نے ایسے کہا ہے کہ اللہ کے ایک نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور بھی زیادہ ان سے جو ہے وہ ٹھیک ہے، افضل اور آئی اعلیٰ ہو. ایگری ود یو، ایک ممکنانہ بات کی ہے، اسی طرح کیونکہ ممکن ہے. اتنی دیکھیے یہ میرے خیال سے گناہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اب اتنی اب بات کرتے. موقع دیجیے گا نا، میں گستاخی جی نہیں کرنے لگا مرزا صاحب کے، لیکن میں آپ کو ایک اصول دینے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے ممکن ہے کہ مرزا صاحب کے دور میں مرزا صاحب سے بڑھ کر کوئی بھی راست باز ہو سکتا ہے، ممکن ہے، رائٹ؟ ہاں یہ اور کہہ دیں، مجھے اس سے کوئی ارتھ نہیں اور ہوگا. میری جی ایک اور بات سنیے گا آپ، جو ممکن کا لفظ ہے نا، میں لوگ اسے ہمیشہ کہہ دیتے ہیں یار یہ بہت چھوٹا لفظ ہے. اب کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، چلے میں ادھر نہیں جاتا، ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ میں ہاں ٹاپک چھوڑ دیں ڈائیورٹ وہ. کر رہا ہوں. جی جی تھینک یو. کہ زمین میں بعض راست بعد اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہوں اور اعلیٰ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت فرمایا کہ جس کے یہ معنی ہے کہ اس زمانے کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک تھے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے، بلکہ اس بات کا امکان نکلتا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانہ کے ان سے بہتر تھے. بعض کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زائد. جی. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ یاد بعض رکھیے گا، نوٹ اچھا ایک میں. ٹھیک ہے آگے. ہاں تو یہ اب آرنو یہ جو ہے وہ یہ آیت بھی اگر آپ کو نمبر پتہ ہے تو مجھے مجھے ضرور پتا ہے دیجیے یہ گا. آل عمران ہے، یہ سورہ مومنین ہے، اور آیت نمبر 79 ایک میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں، مقربین والی آیت ہے، یہ ایک ہے، یہ آل عمران ہے، اور 46 بنے گی آیت آپ کی، کہتے تو میں جی نکال دیتا. کیونکہ یہاں پہ اگر ہو میں بہو ترجمہ اگر کر دوں؟ اس کے. جی ہاں جی، جی آپ ترجمہ کر دیں. ترجمہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہوا ترجمہ ہے، آلریڈی کیا ہوا ہے انہوں نے، کیا ہوا ہے انہوں تو نے، وہ بالکل ضرورت ٹھیک نہیں ہے. کیا بس ہوا میں اسی پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس کے یہ مانیے کہ اس زمانے کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک تھے. ایک تو اگر آپ کا ہے. نہیں اعتراض ہے اس کا کہ اس ترجمہ طرح یہ نہیں ہے لکھا ہوا. کہ حضرت نہیں جی اس جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اور آخرت میں مقربین میں سے ہو گئے، یہ اس آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ میں نے کیا. اب میں ضرور میں نے اس کا آپ دیکھ لیجیے، کوئی اسکرین مسئلہ شاٹ لے لیا، کوئی میں اس مسئلہ کو نہیں ہے، اپنے بیاف پہ بھی دیکھوں گا. کوئی کیونکہ جو مسئلہ وہ نہیں لکھ رہے بھائی. ہیں نا اس کا مطلب تو اس کا مفہوم وہ یہ لے رہے ہیں جس کے یہ معنی ہے کہ اس زمانے کے لے مقربوں میں ہم نے سے مفہوم لے یہ لیا بھی بھائی، ایک تھے. مفہوم لے لیا ہم نے مرزا صاحب کا، آگے چلے.
مفہوم لے لیا، آگے چلتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے، بلکہ اس بات کا امکان نکلتا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانہ کے ان سے بہتر تھے۔ ٹھیک ہے، آگے۔ پھر اگین یہاں پہ امکان نکلتا ہے، ٹھیک وہ ہے، نہیں کہہ رہے کہ وہ there is a ٹھیک ہے، possibility۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آئے تھے، یہ آئی تھنک وہ حوالہ ہے جو ایک جی ان کی کتابوں میں سے ہی، جی جی، ٹھیک He ہے، came for the 12 ship or something، اور دوسرے ملکوں اور قوموں سے ان کا کچھ تعلق نہ تھا۔ بس ممکن بلکہ قریب قیاس ہے کہ بعض انبیاء جو لم نقصص نقص، رائٹ جی بالکل، میں داخل ہیں، وہ ان سے بہتر اور افضل ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بھی، اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے آپ کو یہاں تک آپ کہ آگے، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ افضلیت کی بات تو قرآن بھی کر رہا ہے کچھ انبیاء کو دوسرے انبیاء پہ، جی تو جی یہاں تک تو بالکل، کوئی حرج میں نہیں ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہی نہیں، آپ بالکل ٹھیک، آپ آگے چلیں۔ جی، اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر آخر ایک انسان نکل آیا جس کی نسبت خدا نے فرمایا تو پھر علم نہ ہو من ندونا علم، فرمایا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب اس کا مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن اس کا مجھے نہیں پتا، فرمایا تو پھر چلے، میں آگے چلوں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو موسیٰ سے کمتر اور اور اس کی اس کی شریعت کے پیرو شریعت تھی، کے پیرو تھے۔ پیرو تھی، جی، اور وہ خود کوئی کامل قابل شریعت نہ ایک لائے۔ سیکنڈ، اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر آخر ایک انسان نکل آیا جس کی نسبت خدا نے فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ کی نسبت جو موسیٰ سے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے اور خود کوئی کامل شریعت نہ لائے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور آگے۔ ختنہ اور مسائل فقہ اور وراثت اور حرمت خنزیر وغیرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے۔ ٹھیک ہے، کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالا طلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کر تھے جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا۔ ٹھیک ہے، بالاطلاق اپنے وقت کے تمام راست بازوں سے بڑھ کر تھے جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے، جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ بخواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں، جیسا کہ ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف نام کے مسلمان، وہ اگر ان کو اوپر اٹھاتے آسمان پر چڑھا دیں یا عرش پر بٹھا دیں یا خدا کی طرح پرندوں کا پیدا کرنے والا قرار دیں تو ان کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، قیامت تک نجات کا پھل کھلانے آگے یہ ختم ہو گیا، وہ سٹارٹ جو تھا۔ اب اگلا پیج ہے، نہیں نہیں، اگلا ہاں باقیہ حصہ یہ چل رہا میرے بھائی۔ ہاں جی، قیامت تک نجات کا پھل کھلانے والا وہ ہے جو زمین حجاز میں پیدا ہوا تھا اور تمام دنیا اور تمام زمانوں کی نجات کے لیے آیا تھا، اور اب بھی آیا مگر بروز کے طور پر۔ خدا اس کی آپ برکتوں سے۔ ایک منٹ رکے، معذرت، یہ جو فٹ نوٹ ہے نا، یہ حاشیہ اگلے پیج پہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے باقیہ حاشیہ، پڑھ رہے ہیں آپ؟ فٹ نوٹ یہ لکھا ہوا ہے، تو ہاں یہ یہ اب نیچے یہاں، باقیہ ہاں ہاں، اب یہاں سے آپ اگلا جملہ حاشیہ، پڑھیں گے۔ جی جی، جی کو متمندہ کرے آمین خاکسار۔ آگے اچھا انسان وہ جب حیا اور جی جی، یہ یہ پچھلے پیج بقیہ کا حاشیہ حاشیہ ہے۔ اسی، ہاں جی اسی کو کنٹینیو کیا انہوں نے۔ انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے، لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی رکیے کو۔ گا، معذرت، رکیے گا ایک منٹ، میرے ساتھ چلیے گا۔ مرزا صاحب نے کہا ہے، قرآن کی آیت مقربین آل عمران کی آیت کوٹ کر کے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان سے بڑھ کر بھی لوگ راست باز ہو سکتے ہیں۔ ایگری؟ اب یہ اسی کی دلیل دے رہے ہیں، آپ سنتے جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے مسیح کی راست بازی اپنے دور میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ اوکے، یعنی کہ ان سے بڑھ کر کوئی راست باز ہو سکتا ہے، صحیح کہا ہے میں نے؟ جو انہوں نے پہلے جی مضمون باندھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ صاحب آ گیا شریعت کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے پڑھے آپ۔ ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے ایک منٹ رکے گا، قرآن ایک میں۔ منٹ رکے گا، ادھر رک جائے ذرا، پہلے اس کو ذرا ڈائجسٹ کرنے دے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فضیلت حاصل ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو
حضرت مسیح علیہ السلام پر، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ وہ شراب نہیں پیتے تھے۔ اب میرا آپ سے بیسک سوال ہے، کیونکہ یو آر اوورسیز، یہ جو فضیلت کا پہلو نکلتا کیسے ہے؟ یعنی کہ اگر میں کہوں طاہر بھائی آپ کو ایک فضیلت حاصل ہے میرے پہ کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل لائک میرے پاس جی جی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں ہے. Yeah. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک مسیح لفظ، دیکھیں مسیح کا لفظ ہم اوپر سے پکڑے گئے، مسیح پر ایک فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا. میں خاموش ہوں ادھر، ٹھیک ہے، اور کبھی نہیں سنا کہ پر فحاشا. یہاں پہ میرا جی ایک جی کوئک کوسچن ہے. جی اوپر جی جدھر بھی مخاطب کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ لکھ رہے ہیں حضرت، نیچے بھی ایون کے 6 لائن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلوات و اسلام کے ساتھ ان کا نام بھی لکھ کے اور پراپر اس پہ وہ مینشن کر رہے ہیں ان کا نام. پر یہاں پہ جبکہ وہ نام استعمال کیا ہے جو کہ ان کی کتابوں میں کیا جاتا ہے، تو لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانے میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی. تو سیم یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کر رہے ہیں. مجھے ایک تو یہ مطلب اس کا ایک کانٹیکسٹ بھی استدلال پڑھیں لے گے تو مجھے مزید آپ سمجھ میں آ ایک جائے منٹ گا. ایک منٹ میرے یا ساتھ وہ چلنا ہے، آپ نے چلنا ساتھ ہے، جی کوئی جلد بازی نہیں ہے، میں آپ کو بہت سلولی لے کر آ رہا ہوں پہلے سے ہی. ابھی جی تک ہم نے جہاں سے یہ کتاب شروع ہوئی ہے، دیکھیں میں نے نیچے بھی میسج دینا ہوتا ہے، کچھ کم ظرف لوگ ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں کتابیں. جہاں سے یہ کتاب شروع ہوئی ہے، کیا عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت کوٹ ہوئی بھی ہے مقربین والی. قرآن کس کے لیے مسلم ہے؟ عیسائیوں کو تو جواب عیسائیوں کو بھی دیا جا رہا ہے. اور وہ کیونکہ اگر آپ ٹھیک اس ہے، کے اوپر فرسٹ پیج پہ جائیں نا تو جی انہوں جی نے لکھا تھا جی جی تنبیہ کے نیچے 5ویں لائن میں، میں پڑھ کے آیا تھا. ہاں جی، اس ہماری ہمدردی کا قدر یہی ہوگا کہ پھر دوبارہ ہم اسلام کے مولویوں اور عیسائی مذہب کے پادریوں اور کیا ہندو مذہب کے پنڈتوں سے گالیاں سننے اور اس طرح کے رنج و خطابوں سے یاد کی جائیں، اور ہمیں پہلے سے خوب معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تو وہ مینشن کر رہے ہیں کہ مطلب جو میں بات کر رہا ہوں سب اس کے کا لیے عام ہے، ریئیکشن جو ہے وہ رائٹ؟ جی سب جی کے مطلب لیے ایٹ ہے. لیسٹ فور ایوری ون، ناٹ اونلی فار دا کرسچنس. وہ جو دکھ رہا ہے کیا میری نظر میں تو وہ کر رہے ہیں یہاں. یہ آیت جو کوٹ کی گئی ہے، یہ جو آیت کوٹ کی گئی، یہ آیت کس کی مسلمہ کتب میں سے ہے؟ کون اس پہ یہ اس آیت کو پڑھ کے ایمان لے کر آئے گا یا ایمان رکھتا ہے اس آیت پہ؟ یہ کتاب تو ویسے تو تمام انسانوں کے لیے، پر ہاں، ماننے جو ایمان رکھتے ہیں وہ ہم مسلمان ہیں. تو اگر کوئی بندہ آپ کو دلیل یہودیوں کی کتابوں سے دینی چاہیے، یا پھر میں آپ کی بات کر رہا ہوں طاہر بھائی ایز اے مسلم، رائٹ؟ آپ ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں، رائٹ؟ آپ کی جی جی مسلمان کتب قرآن ہے، رائٹ؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا. ہاں بالکل. تو آپ کو دلیل جس پہ آپ ایمان رکھتے ہیں یہودیوں کی کتاب سے دے گی یا قرآن سے دے گی تو آپ مانیں گے؟ پہلے تو مجھے یہ آپ میں بتائیں. تو ڈیفینیٹلی میرے لیے تو قرآن ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اب اس آیت کا ترجمہ کیا انہوں نے کیا تھا کہ اس کے دنیا میں اور بعض آخرت میں مقربین اس وقت بڑھ کر. ان میں سے ایک مقربوں میں سے ایک مقرب وہ تھے. یہ یہ بات یاد آلموسٹ اس کا رکھنی ہے، مفہوم. ٹھیک ہو گیا. اب یا آپ آگے آ جائیں. اب جہاں پہ میں نے آپ کو روکا تھا نا، اب وہاں سے پڑھنا شروع کریں. جی، اسی وجہ سے فضیلتی کیونکہ وہ شراب نہیں پیتے تھے، اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے ان کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی. اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا، مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے. جا بدر یہ جی لائن مجھے دوبارہ سمجھا دے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ دوبارہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں جی، ہے. اس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں کس وجہ سے؟ یحییٰ کا نام، تھوڑی میرے ساتھ، کس وجہ سے؟ اس وجہ وہ جو اوپر ریزن دی ہے کہ وہ شراب کا، اور جو ان پہ ایک الزام ہے فحشہ عورت سے جو انہوں نے تر والا معاملہ ہے جو ان کی اب کتابوں میں میرے سے ہے. بات سنیے گا آپ. جب اللہ کے انبیاء پر، کیونکہ آپ ایمان رکھنے والے، آپ کہتے ہیں آپ ایمان لے کر آتے ہیں قرآن پہ، اللہ کے انبیاء پر جب الزام لگائے، کیونکہ انبیاء قرآن سے پہلے آئے ہیں، رائٹ؟ جی ان الزامات کی تردید قرآن نے کی، الوہیت کی بھی ہے نا. حضرت مریم کی بھی ہے کہ وہ بالکل. صدیقہ تھی. ان دو کاموں کی تردید آپ کو قرآن سے ملتی ہے؟
نہیں اس پہ کوئی نہیں قرآن ملتی، میں کہیں نہیں ہے لیکن کیا؟ آپ کو ملتا کیا ہے؟ غور سے سنے گا، خدا نے تصدیق دے رہے ہیں مرزا صاحب، خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانے تھے۔ مرزا صاحب نے ان دونوں باتوں کی تصدیق لفظ حضور سے دکھا دی ہے، اور if I'm not wrong یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اگر کہے گے تو میں آپ کو ڈھونڈ دوں گا، یہ قرآن میں آیت، یہ لٹرلی انہوں نے قرآن کا ذکر بھی ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے سمجھا دیں یہ جی اب آپ وہ اپنی سٹیٹمنٹ واپس دے دیں مجھے جو آپ اچھا نے دی دیکھیں، تھی۔ جی جی یہاں پہ نا میرا صرف ایک ہی اعتراض ہوگا، آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ جی جی آپ کے لیے نا فرق آپ میں اور میرے میں اس وقت یہ ہے کہ میں مرزا صاحب کو نبی مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے، ریکٹ، ٹھیک میں ہے؟ ایک تو منٹ ایک منٹ موقع دیجیے گا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، مجھے پتا میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، آپ کو جی کھلی چھوٹ ہے، یہ کچھ نیچے لوگوں کو بھی علم دینا ہوتا ہے نا۔ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ گریوٹی کتنی زیادہ ہے اس چیز پہ کہ جب آپ ایک شخص پہ ایمان لے آتے ہیں اٹ ہاں جی بیکمز اے ویری بٹر پل ٹو سوالو۔ I ایگزیکٹلی know you have to find reasoning because you already believed him. یہ صرف نیچے نا والوں کے لیے۔ اب آپ I know ریزننگ والا تو نہیں، میں I know ریزننگ but والی okay I بات تو know نہیں کرتا، آپ سمجھائے۔ بٹ یا فار می جیسے کہ میں تمام انبیاء جب وہ کوئی بات کرتے یا لکھتے ہیں نا، تو جیسے کہ میں دیکھیں آپ لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور میں اس چیز کی قدر کرتا ہوں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے، تو اور میں بھی اس سے زیادہ ہوں، پر میں ابھی فار ایگزامپل کسی اور نبی کی دے دوں کہ اگر میرے سامنے ہو بہو سٹیٹمنٹ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آ جائے، تو میں جو بات ان سے پہلے نبیوں کے متعلق یا ان کی کتابوں کے اوپر وہ کوئی بات بھی کر رہے ہیں تو میں اس کو مان لوں گا، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور اللہ انہیں سکھاتا ہے۔ میرے ساتھ اب چلیے گا۔ پرانے جی جی ہاں جی، یہ جو قرآن سے اب دلیل، یہاں پہ جی نا جی یہاں جی پہ میری ایک بات سمجھ لیں، آپ کو تھوڑا سمجھ آ جائے گا۔ جی جی جو آپ یہ والی بات کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم میں کہیں اس چیز کی تردید نہیں ہوئی، پر مرزا صاحب نے یہ والی بات کیوں کی ہے؟ اب اس ساری سٹیٹمنٹ میں کہیں پہ حضرت مرزا صاحب اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یا ان کے کردار پہ یا ان کے اس طرح کوئی ایسی چیز لگا رہے ہیں جو کہ کہیں سے بھی اس کا حوالہ نہیں ملتا، تو میری نظر میں وہ چیز غلط ہے۔ اب میرے ساتھ اور چلنا ہے آپ کو۔ دوسری طرف جی جی ہاں جی میں چلوں گا، اور دوسری طرف اگر قرآن میں سے کسی قسم کی سمجھ وہ لے رہے ہیں تو مرزا صاحب کا تو دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن سکھایا۔ یعنی کہ اللہ، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں انہوں نے صاف لکھا ہے، ہاں تو وہ خدا نے، اس میں ان سٹیٹمنٹ سے مجھے اس طرح اعتراض، میں لفظ نہیں دیکھ رہا اس وقت، اگر کہیں پہ یہ آ رہا ہے نا کہ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں، تو میرے لیے وہ چیز میں اس کو بلیو کروں گا، کیونکہ مرزا صاحب کو میں نبی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ تو نے انہیں قرآن سکھایا۔ اب جی میری بات غور سے سنیے گا، آپ نے یہ مان لیا، ابھی آپ جو مان رہے ہیں میرے ساتھ وہ یہ مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، کوٹ آن کوٹ جو پر وجہ دی ہوئی ہے، اور فحاشا عورت کے کمائی اور بے تعلق جوان وہ چیزیں آپ یہ ایڈمٹ کر گیا ہے، اور آپ نے ریزن مجھے یہ دیا ہے کیونکہ مرزا صاحب نے استدلال قرآن سے لیا ہے اور قرآن انہیں اللہ نے سکھایا ہے، اور میں انہیں نبی مانتا ہوں تو میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے I completely understand your feelings، لیکن اب میرا مسئلہ سنیے گا، ہماری گفتگو اس ٹاپک پہ شروع ہی نہیں ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی اخلاق پر، شروع ہوئی تھی کہ مرزا صاحب کیا قرآن کے خلاف جا سکتے یا نہیں جا سکتے، شروع ہوئی تھی کہ وہ کون سے معیار قرآن مجید کے جہاں سے ہم مرزا صاحب کو پرکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی کا اخلاق، اس کا کریکٹر، آپ سے میں نے آپ کا عقیدہ پوچھا تھا انبیاء کے بارے میں، اور آپ نے کہا تھا کوئی شخص قرآن کے بارے میں یہ بات کہہ دے وہ توہین کر رہا ہے، قرآن میں یہ بات نہیں لکھی بھی، اور آئی نو اب آپ بلیو کرتے ہیں، لیکن میں اب اس سے آگے نہیں بڑھوں گا تاکہ آپ کے اب اکابر کی بھی عزت رہے، اور I will just let open this topic for everyone now. جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، خوبصورت خوبصورت، آئی وڈ سے خوبصورت چس آ گئی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، مزہ ہی آ گیا۔